دیکھیے قرآن مجید جو رسی کا نام لیتا ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، کتاب و سنت کا نام اللہ کی رسی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے جس طرح مجھے قرآن دیا اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ دی، اور وہ حکمت ہے جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ولا تفرقوا، کہ فرقے نہ بنو، مطلب قرآن حدیث سے نہ کٹو۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ قرآن حدیث سے جڑ جاؤ، ولا تفرقوا اس سے کٹو نہیں۔ اب فرقہ وہ کہلائے گا جو قرآن و سنت سے کٹے، اور اہل حدیث تو قرآن و سنت سے جڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے بھی اسی تناظر میں بات کی، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، قرآن حدیث سے جڑے ہوئے تھے، جب بھی کوئی اختلاف ہوتا یا قرآن پہ پیش کرتے یا رسول کے سامنے لے آتے، اور جب ان کو کوئی آیت مل جاتی اور حدیث مل جاتی اختلاف ان کا ختم ہو جاتا۔ آج بھی اختلاف ختم کرنے کا وہی طریقہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ میں سب سے بڑا اور پہلا اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی میں تلوار لے کر للکارنا شروع کر دیا، خبردار کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا۔ اور تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کے ممبر پہ چڑھ گئے۔ حضرت عمر سے کہا اجلس یا عمر اجلس، 3 دفعہ بولا، حضرت عمر نہیں بیٹھے، غصے میں بپھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر جیسا جری انسان، اور اللہ کے رسول نے ان کے علم کی تعریف کی، لمبے کرتے خواب میں آپ نے دیکھے اور کہا کہ یہ عمر کا علم ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ تو اتنا زیرک انسان آج نبی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور تلوار لیے کھڑا ہے کہ کسی نے بھی کہا نبی فوت ہوا ہے میں گردن ماروں گا، لوگ چپ بیٹھے۔ ابو بکر آئے، 3 دفعہ بٹھانے کی کوشش کی، نہیں بیٹھے، ممبر پہ چڑھ گئے، اور جب ممبر پہ چڑھے انہوں نے بالکل حضرت عمر کے دعوے کے بالکل اپوزٹ دعویٰ کیا۔ فرمایا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے، اس کا معبود آج فوت ہو گیا، ان محمدن قد مات۔ اب صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، اب یہ ما انا علیہ واصحابہ کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے، نہ عمر کی بات مان رہے ہیں نہ ابو بکر کی بات مان رہے ہیں، نہ عمر کو غلط کہہ رہے ہیں نہ ابو بکر کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ دونوں کی باتیں متضاد ہیں۔ صحابہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ نہ عمر کو صحیح کہہ رہے ہیں نہ ابو بکر کو صحیح کہہ رہے ہیں، نہ عمر کو غلط کہہ رہے ہیں نہ ابو بکر کو غلط کہہ رہے ہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی؟ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ جی ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں، ہاں، اس لیے کہ ابھی تک دونوں کے دعوے آئے ہیں، دونوں کے دعوے آئے ہیں، دلیل کسی نے نہیں دی۔ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ بات مانو دلیل سے۔ اب ابو بکر صدیق نے دلائل دینے شروع کی، فرمایا ما کان محمد قد نہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارا یہ آخری پیغمبر بھی سابقہ انبیاء کی طرح رسول ہے، پہلے انبیاء بھی چلے گئے، اگر یہ بھی چلا گیا وفات ہو گئی، قرآن نے دیکھو لفظ وہ لگی لپٹی والے بھی نہیں کہے، جیسے وصال فرما گئے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، وصال فرما گئے، موت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وصال فرما گئے۔ کیا مطلب؟ وصل کہتے ہیں ملنے کو، وہ وہیں سے آیا تھا اور وہیں جا پہنچا، جہاں سے آیا تھا وہیں، یہ تو ان کے عقیدے ہیں نا۔
جو عرش پر مستوی تھا مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ اتر پڑا مدینہ میں، جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ تو لوگوں کے عقائد ہیں۔ تو اب دوسری دلیل دی انک میت و انہم میتون، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ جو کافر آپ کی موت کی متمنی ہیں ان پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے۔ افإن مت فہم الخالدون، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ اب جب ابوبکر صدیق نے یہ قرآنی آیات پڑھی نا، خدا شاہد ہے حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی، گویا ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ میری بات غلط ہے۔ یہ صحابہ کا طرز تھا کہ جب قرآن آ جائے یا نبی کا فرمان آ جائے پھر میرا دعویٰ، میری رائے، میری عقل کچھ نہیں، پھر جو کچھ ہے اللہ کا دین یا قرآن میں ہے یا نبی کے فرمان میں ہے۔ اور صحابہ نے یہی کر دکھایا، اور یہی آج ہماری دعوت۔ جی ایک مجلس کی 3 طرح، اب وہ حنفی مکتبہ سے کہہ رہے ہو جانے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب کہہ رہے رفع دفع کر دو، مطلب آپ نے میں نے کچھ کہا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں، دونوں کے درمیان۔ اب یہ دونوں مسلم ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تو ایک مجلس کی 3 طلاق تو ایک ہی ہے۔ یہ تو ان کے ہاں تو ہو گئی نا، ان کے ہاں تو ہو گئی۔ آپ جو اگلی بات کر رہے ہو وہ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہو۔ حنفی موقف میں تو یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تو ہو گئی، بلکہ عامر لیاقت شو میں مفتی عبدالقوی جو ملتان والا ہے وہ 2-3 دفعہ وہ بھی میرے ساتھ آیا پروگرام میں۔ جب میں نے کہا کہ جی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر 1 تھپڑ مارو گے تو 1 گنیں گے، 2 مارو گے تو 2 گنیں گے، 3 مارو گے تو 3 گنیں گے، یہ کیسے ہے کہ تھپڑ 3 مارو اور گنو 1؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اسی فارمولے کو میں نے کہا اگر کوئی 4 تھپڑ مارے تو کتنے گنیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں 4، 5 مارے کتنے گنو گے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 5 طلاقیں دیتا ہے کتنی گنو گے؟ حنفی کے مطابق 3۔ 10 بھی طلاقیں دے فقہ حنفی کے مطابق 3 ہی رہیں گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے حق کی 3 کا دیا ہے، اس سے زیادہ اس کو حق کی نہیں تھا، باقی زائد فضول ہے وہ خارج کی جائیں گے۔ میں نے کہا اسی فارمولے کے تحت ایک وقت میں اللہ نے حق ہی 1 کا دیا ہے، باقی جتنی دے گا فضول ہے۔ ایک وقت میں حق ہی اسے 1 کا ہے۔ میرا خیال ہے دوسروں کو بھی موقع دیں۔ جی وہ ایک طلاق کے بعد قائل ہیں، 2 طلاق کے بعد قائل ہیں، 3 کے بعد قائل نہیں ہیں جب تک کہ پھر حلالہ نہ ہو۔ شیخ قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے کچھ لوگ چیز قسطوں پر بھی دیتے ہیں، الگ ریٹ پہ، نقد پہ الگ پہ دیتے ہیں، کچھ صرف قسطوں پہ دیتے ہیں۔ یہ جو قسطوں پہ صرف آپ کہہ رہے ہو نا دیتے ہیں لوگ، یہ قسطوں والے جو ہیں ایسا صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہا ہو میں ادھار دیتا ہوں نقد نہیں دیتا ہوں۔ یہ ہیلا ہے، چونکہ مولویوں نے جب یہ کہا نا کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھنا حرام ہے، کہ نقد میں اور ادھار میں اور، تو وہ قیمت بڑھا کے ادھار والی رکھ لیتے ہیں، نقد والی بتاتے ہی نہیں، کہتے ہیں جی ہم تو دیتے ہی ادھار ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، ایک منٹ ہم تو دیتے ہی ادھار ہیں، ہم نقد دیتے ہی نہیں۔ یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے کہ جی ہم اس کی ایک مثال بھی صحابہ میں نہیں ملتی۔ ہاں ایسی ملتی ہے کہ کسی نے کہا جی میں نقد دیتا ہوں ادھار نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مارکیٹ میں کپڑا آیا ہوا ہے خواتین کا، میری سہیلی بھی لے کر آئی ہے، بڑا اچھا کپڑا ہے، مجھے بھی دلوا دینا۔ آپ نے فرمایا پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے دلوا دیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب تک تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا
میں کسی کو بھیج کے دیکھتا ہوں, اگر وہ ادھار دیتا ہے تو میں دلوا دیتا. وہ جب بندہ گیا, اس نے جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, وہ یہ کپڑا مانگ رہے ہیں ایک سوٹ کا, اور پیسے ابھی نہیں ہیں, بعد میں جب آئیں گے دے دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس بدبخت نے آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو بعد میں دیں گے؟ میں نہیں دیتا, میں نہیں دیتا, پیسے لے آؤ, نقد لے جاؤ. اللہ کے رسول نے کوئی برا نہیں منایا. اور آپ نے عائشہ سے کہا, عائشہ میں نے تو تیری خاطر بندہ بھیجا تھا, اور وہ ادھار نہیں دیتا, اس کی چیز ہے, اس کی مرضی, وہ نقد دیتا ہے اور نقد ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ مثال تو ملتی ہے, لیکن کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ جی میں نقد نہیں بیچتا ہوں, صرف ادھار بیچتا ہوں, یہ صرف زیادہ قیمت کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا گیا, حرام ہے. جی ایک ساتھی ہیں جی وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنی بیگم کا علاج کروا رہے, نفسیاتی طور پہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے. وہ بار بار اس کی بیگم اسی حالت میں اسے کہتی کہ مجھے طلاق دے دو, مجھے طلاق دے دو. تو ساتھی نے کیا کیا, ایک مرتبہ اس کی حالت دیکھ کے طلاق دی. پھر کچھ عرصے اس کا علاج جاری رہا, پھر اس کو اسی طرح کا مسئلہ ہے, طلاق دے دو. بچے بھی ہیں اس کے, اس طرح کرتے ہوئے اس کی مختلف ادوار میں اس نے 3 طلاقیں دی. جی, تینوں واقع ہو گئیں, عورت اس پر حرام ہو گئی. جی جی, اگر قبریں پہلے ہوں تو وہاں مسجد بنانی حرام ہے, اور اگر مسجد پہلے ہو تو وہاں قبریں بنانی حرام ہے. بس کوئی بھی مسجد ہو, میں نے ایک فارمولہ دے دیا آپ کو, اگر مسجدیں پہلے ہیں وہاں قبریں بنانی حرام, اور اگر قبر پہلے ہے تو وہاں مسجد بنانی حرام. جی بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. ان کی پوری پوری زندگی اس طرح گزر جاتی ہے, لیکن ہے وہ اللہ کو, یعنی کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں. لیکن جو عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں عرش والا جو عقیدہ ہے, جو صحیح منہج ہے, وہ ان کے بارے اس کی معلومات ان کو نہیں ہوتی. تو ایسے میں بہت اگر آ جاتی ہے تو ان کا شمار پھر کہاں ہوگا. آپ تبلیغ کرو, ان کو جمعرات کو کوٹ روڈ میں بھیجو, وہاں وہ تربیت حاصل کریں, اور وہاں پھر وہ دعائیں بھی سکھلاتے ہیں, عقیدہ منہج ہر چیز بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں. تو دیکھیں نا, جیسے دنیا داری میں بھی تو آدمی کوشش کرتا ہے نا, تو جس چیز پر جنت کا دار و مدار ہے اس کے لیے بھی تو انسان تھوڑی کوشش کرے نا. سوال ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا, اور اسی طرح بعض ساتھی نماز کے بعد اذکار کرنے کے بعد اپنے چہرے پر جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں. ترمذی شریف میں چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی روایت موجود ہے, البتہ محدثین کی نظر میں وہ ضعیف ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے قیاس کریں تو ضعیف روایت ہے, چونکہ اس میں کوئی احکام نہیں آ رہے, کچھ بھی مسئلہ نہیں. اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ضعیف روایت, اگرچہ اس میں ضعف آ گیا ہے, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ صحیح ہوگی, ایسے کرنا چاہیے. کیوں کہ ایک فقیر نے کسی سخی سے کچھ مانگا, اس نے کہا ہاتھ آگے کرو, ہم نے ہاتھ آگے کر دیا. چیز زیادہ تھی, ہم نے ایک ہاتھ کی بجائے دونوں ہاتھ آگے کر دیے, اس نے ڈال دی. اب ہم ایسے کر کے چلے جائیں, وہ تو ساری گر گئی. کوئی پلے تو باندھو نا. جب رب سے بھکاری بن کے مانگا ہے تو اب اس کو پلے تو باندھو, سمیٹو تو صحیح, تسلیم تو کرو نا کہ یا اللہ تو نے جو دیا میں نے قبول کر لیا. ایسے اب کچھ لوگ ایسے مانگ رہے ہوتے, اور جب مولوی صاحب کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ صحابہ اجمعین, ایسے کر کے چلے جاتے. وہ جو تھوڑا بہت آٹا ہاتھوں میں آیا تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے. بھئی اللہ کے بندو, دیکھو حضرت ابو ہریرہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ سے آ کر کے کہا کہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں, یاد کرتا ہوں, دوسروں تک پہنچاتا ہوں, لیکن مجھے بھولنے کی بیماری ہے, میں بھول جاتا ہوں. آج تو مجھے یاد ہے, کل پرسوں 2 دن بعد تھوڑی تھوڑی باتیں اس میں سے بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دامن ایسے پھیلا. ابو ہریرہ نے قمیض کا دامن ایسے پھیلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں, نہ کوئی آٹا, نہ گندم, نہ چاول, کچھ بھی نہیں. آپ نے ایسے فضا میں 3 چلو بھرے,
اور اس کے دامن میں ڈالے اس طرح, ایسے 3 دفعہ ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو پکڑ کے سینے سے لگا لے. اس نے دامن کو پکڑا, سینے کے ساتھ ایسے مسئلہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے کانوں نے اللہ کے رسول سے کچھ سنا ہو اور پھر ذہن نے اسے بھلا دیا ہو. کبھی اب وہ کیا چیز تھی جو آپ نے 3 دفعہ ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالی؟ وہ کیا چیز تھی؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر آپ نے اسے یہ بھی کہا کہ سینے سے لگا لے, اور اس کا اثر بھی ہوا. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی, پہلی وحی, اس پہلی وحی میں جبریل امین نے آپ سے آ کر کے کہا اقرا, پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھنا وڑھنا نہیں جانتا. حدیث میں آتا ہے ثم اخذنی فغطنی, جبریل نے مجھے پکڑا, سینے سے لگا کے ایسے بھینچا, جیسے کوئی دوست سے گلے ملتا ہے اس طرح دبا کے بھینچا. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑا, پھر کہا اقرا, پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنا وڑھنا نہیں جانتا. ثم اخذنی, اس نے پھر مجھے پکڑا اور پھر گلے سے لگا کے مجھے بھینچا. پھر جب چھوڑا پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھنے لگ گیا. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے, بیچ میں مدرسہ تو نہیں بیٹھے, پڑھنے بھی نہیں بیٹھے, کوئی الف با با تا سا یہ بھی کاریوں کی طرح وہ بھی نہیں پڑھا. کس چیز میں کیا چیز تبدیلی آئی بیچ میں کہ نہ پڑھنے والا پڑھنے لگ گیا؟ جی شیخ صاحب ایک طلاق سے دوسری طلاق, واہ بھائی واہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میری باتیں کوئی سمجھ نہیں رہا. یہ آپ صلی مزہ تھا, ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ تھا. نہیں نہیں, جبریل علیہ السلام کا دبانا. جو جپھی تھی نا جبریل کی, جو 3 دفعہ جپھیاں ڈالی, وہ جبریل کے سینے کی چیز دوسرے سینے میں اللہ نے منتقل کر دی, اور تو کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ جو علماء کی جپھی ہے نا, یہ بھی بڑی کمال کی ہوتی ہے. نہیں میرا نہیں, میں تو طالب علم ہوں, میں تو خادم ہوں. علماء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ سینہ ملائیں, جپھی ڈالیں, ان کی مجلس میں بیٹھیں, ان کی محفل میں بیٹھیں. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں عطار سے تشبیہ دی, عطاری نہیں, عطار سے تشبیہ دی کہ ان کی مجلس میں ایسے ہے بیٹھنا جیسے عطر والی دکان پہ بیٹھنا. تم کچھ بھی نہیں خریدو گے, وہ جو کچھ کسی کو بھی بیچتا رہے گا تمہیں مفت میں خوشبو آتی رہے گی, کبھی موتیے کی, کبھی چمیلی کی, کبھی کسی کی, کبھی رات کی رانی, کبھی دن کا راجا. مختلف خوشبوئیں تمہیں دماغ کو معطر کرتی رہیں گی. تو یہ جو چیز مانگی ہے اسے آپ پلے باندھیں, سمیٹیں. اگر آپ ایسے پھینک کے چلے گئے تو یہ تو ناقدری ہے. یہ تو دینے والے کو بھی مزہ نہیں آئے گا. جب دوبارہ آپ بیٹھیں گے نا مانگنے, تو دینے والا بولے گا تیرے کو کیا دوں, میں نے کل بھی تو دیا تھا, تو ایسے پھینک کے چلا گیا تھا. تو اس کی قدر کرو, اللہ نے جو دیا ہے اس کی قدر کرو, اس کو سمیٹو. جی سوال ابھی ساتھی کا فون آیا ہے, ان کی بیوی کا بھی ڈلیوری, فونوں پہ بھی سوال سن رہے ہیں آپ, ماشاء اللہ. جی تو ابھی ڈلیوری تھی ان کے, وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سین کر کے دیں, آپ کی بیوی کا آپریشن کر رہے ہیں, دوبارہ بچے نہ ہوں, ہم اس کو آپ سے سین لینا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا شرعی اجازت ہے کہ میں سین کر کے دوں؟ دیکھیے, اگر تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب حمل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر بچے دانی کو ختم کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں, وہ اختیار کرے. کل کو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ابھی اس کے اگر 2-3 بچے ہیں, اللہ نہ کرے یہ 2-3 بچے فوت ہو جائیں اور بچے دانی بھی نکلوا لی, پھر کیا کرے گا؟ پھر دوسری شادی کرے گا. بیوی بولے گی میرے کو طلاق دلاؤ, چونکہ بچے دانی نکالنے کے لیے سائن تو نے کیے تھے, میں نے نہیں کیے تھے, تو نے کیے تھے.
तो मामले अल्लाह पे छोड़ें। हाँ, अगर डॉक्टर कहता है बीवी की ज़िंदगी को ख़तरा है तो मुस्तकिल बंदिश ना कराए, एहतियाती तदाबीर सारी इख्तियार करें, और जब वो मामला नॉर्मल हो जाए फिर से बच्चे हो जाएं, कोई हर्ज नहीं। अपने यानी डोरी अपने हाथ में रखनी चाहिए ना, ये चीज़। जी जी, क्या कह रहे हैं? मस्जिद में पढ़ सकते हैं, इमाम इस्तेमाल ना करें। समझ निश्ता निश्ता। जैसे शिया लोग हैं वो जैसे यूट्यूब, एक मिनट, वो एक सवाल अटका अटका रह गया है ना बेचारा, पेचेश हो जाएगी जब। हैं, ख़वातीन की तरफ से सवाल है कि हम अल्लाह से अपनी मर्जी की कोई चीज़ मांगते हैं, वो हमें मिल जाती है, तो हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? पहले तो जैसे ही मिली आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज बेहतरीन शुक्राने का तरीका है। आप कोई भी फ़र्ज़ नमाज नहीं, नफली नमाज, यानी उस चीज़ के शुक्राने के तौर पर आप कोई भी नफिल आप पढ़ लें शुक्रिया। अगर मन्नत मानी है तो फिर तो वो तादाद पूरी करें और उसी तरह पूरा करें जिस तरह मानी है। और अगर मन्नत नहीं मानी थी, सिर्फ दुआ की थी और अल्लाह ने पूरी कर दी, तो ऐसे कोई नफिल पढ़ लें और अल्लाह नाम की कोई खैरात कर दें, सदका कर दें। ये सब शुक्राने के तरीके हैं। जी, एक मिनट जी। एक तलाक से शेख साहब दूसरी तलाक में जो फासला है वो कितना? इस इलाके में झगड़े बहुत हैं मियाँ बीवी के सारे। हाँ। तलाक़ें ही तलाक़ें, तलाक़ें ही तलाक़। तो निकाह करते ही क्यों हो अल्लाह के बंदे? इसीलिए करते हो कि ताकि तलाक दे सकें। शेख साहब ये दूसरों के सवाल है जो पूछे जाते हैं। जी जी, फरमाएं। एक तलाक से दूसरी तलाक में जो फ़र्क है वो कितना होना चाहिए, और अगर उसमें बाकी रखनी है उस सूरत में क्या? देखिए, इसमें 3-4 मौक़िफ़ हैं। अहले हक़ के भी 3-4 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ तो ये है कि मजलिस बदल गई, तलाक दूसरी हो जाएगी। मसलन एक अभी ज़ोहर को उसने तलाक दी, एक तलाक दी, किसी ने सुलह करा दी, बाहर गया, फिर वापस उसने फ़ोन किया मेरे कपड़े इस्त्री करके रख, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो आया तो उसने इस्त्री से उसकी शर्ट जला रखी थी, उसने फिर दूसरी तलाक ठोंक मारी असर को। अब ये 2 हो जाएंगे। यानी इतने इतने गैप से एक मौक़िफ़ ये है कि मजलिस बदली, तलाक दूसरी। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि पूरा महीना एक हैज़ से लेकर दूसरे हैज़ तक जितनी भी तलाक़ें देगा वो एक तलाक है। ये दूसरा मौक़िफ़ है। एक हैज़ से लेकर दूसरे हैज़ तक जितनी भी तलाक़ें देगा वो एक तलाक है, इसलिए कि पहली तलाक जब तक बरकरार है, जब तक उसके अंदर कोई इनक़िता ना आए। अब वो इनक़िता कैसे आएगा? वो तीसरा मौक़िफ़ है। वो क्या है कि पहली तलाक देने के बाद जब तक रुजू ना करे दूसरी तलाक होती ही नहीं है। पहली तलाक देने के बाद जब तक रुजू ना करे, जैसे मिसाल के तो वो मिसाल यूँ देते हैं, जैसे आपने सजदा किया, 10 मिनट का सजदा किया, बीच में उठे नहीं, 10 मिनट तक सजदे में पड़े रहे, कितने सजदे कहलाएंगे? एक कहलाएगा। और आपने 10 मिनट में सजदे किए, लेकिन 5 मिनट बाद बीच में उठाए, फिर दोबारा चले गए, और फिर 5 मिनट बाद फिर उठाए, पीरियड 10 मिनट रहा, लेकिन बीच में आप उठे, अब कितने सजदे हुए? 2 हुए। वो कहते हैं कि दूसरी तलाक के लिए रुजू होना ज़रूरी है ताकि पहली एक शुमार हो जाए। और चौथा मौक़िफ़ ये है, पहली, दूसरी, तीसरी तलाक के 2 ही ना, पहली तलाक दो और औरत को छोड़ दो, दूसरी ना दो, तीसरी ना दो, कुछ ना करो। बेहतरीन तलाक है ये, एक तलाक दो और छोड़ दो। अगर महीने बाद, हफ्ते बाद दिमाग ठिकाने आ जाए भी यार स्त्री भी खुद करनी पड़ रही है,
बच्चों को स्कूल भी खुद ले जाना पड़ रहा है, इनके पैम्पर भी खुद बदलने पड़ रहे। क्या मुसीबत गले में पड़ गई। अब फ़ोन कर रहा है, बेगम वो तू फलानी चीज़ इधर भूल गई है, वो तो ले जा। मकसद ये है कि भी आएगी तो हम सुलह कर लेंगे। अब इस तरह उसको चांस मिल जाता है घर बचाने का। लेकिन अगर उसने फैसला कर ही लिया तो उसी एक ही तलाक पे उसका पहला निकाह ख़त्म हो सकता है। जैसे इद्दत पूरी हो जाएगी निकाह पहला ख़त्म। लेकिन इस तलाक का फ़ायदा ये है कि उस एक तलाक के बाद जो इद्दत पूरी होने तक उसने सुलह नहीं की, इद्दत पूरी हो गई, पहला निकाह ख़त्म हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, औरत भी बैठी हुई है, मर्द भी बैठा हुआ है, और अब दोनों की ज़िद्दें थोड़ी ठंडी हो गई। अब अगर सुलह करना चाहते हैं तो अब इनका निकाह दोबारा हो सकता है। ये बेहतरीन तलाक है। देखो मैं आपको तलाक के गुर बता रहा हूँ, और आज से नहीं आजमा लेना अल्लाह के बंदे, कि एक तलाक के बाद जान छूट सकती है। लेकिन ये मौका भी रहता है कि आप सुलह कर लें, दूसरी तीसरी तलाक ना दें, और फिर इद्दत ख़त्म भी हो गई तो निकाह दोबारा हो सकता है। लेकिन 3 के बाद निकाह दोबारा नहीं हो सकता, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक कि उसकी शादी इत्तेफाक से दूसरी जगह हो जाए, फिर इत्तेफाक से वहाँ ना बने, फिर इत्तेफाक से वो तलाक दे दे, फिर वो इद्दत बैठे, फिर अब पहला खामंद और वो और उसका वली राज़ी है तो इनका निकाह दोबारा हो। जी, शख्स की जुम्मे की नमाज रह जाती है, वो बाद में ज़ुहर की नमाज अदा करेगा या जुम्मा? शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह का मौक़िफ़ है। मैंने गिलास रखा था यहाँ। उनका मौक़िफ़ ये है कि जुम्मे वाले दिन जुम्मा ही फ़र्ज़ है। सैयद बदियुद्दीन शाह साहब राशदी रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ था कि जुम्मे वाले दिन जुम्मा ही फ़र्ज़ है। लेकिन अक्सर उलमा का, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, अक्सर उलमा का ये नुक्ता नज़र है, अगर जुम्मा नहीं पढ़ा तो फिर हदीस में आता है फल युसल्ले अरबान, उसे चाहिए कि वो 4 रकतें पढ़े। तो 4 रकतें ज़ोहर की होती हैं, उसमें ज़ोहर का लफ्ज़ नहीं है। फल युसल्ले अरबान, उसे चाहिए कि 4 रकतें पढ़े, तो 4 रकतें ज़ोहर की होती हैं। इसी तरह औरतें भी घर में अगर पढ़ेंगी तो ज़ोहर पढ़ेंगी। हम वसीयत करते हैं कि मरने के बाद मेरी आंखें खुला को वक्फ है, तो ये शरीयत इस बारे में क्या कहती है? हाँ, अगर चोर चोरी करेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा चोरी का। अगर अंधे को आपने आंखें लगवा दी और वो चोरी करने लग गया तो वो सवाब आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहली बात तो ये है कि मरने के बाद, ज़ाहिर बात है आंखें तो मरने के बाद ही निकालेगा ना। मरने के बाद कोई चीज़ मेरी नहीं है, हत्ता कि मेरा माल भी मेरा नहीं है, मेरा मकान भी मेरा नहीं है, वो रसा का है, तो मेरा जिस्म तो मेरा है ही नहीं। तो मैं वसीयत उस चीज़ की कर रहा हूँ जो मेरी है ही नहीं, जो मेरी है ही नहीं। अलबत्ता ऐसी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देने के उलमा कायल हैं जिससे मेरी ज़िंदगी भी बच जाए और उसकी ज़िंदगी भी बच जाए, जो मेरे पास स्पेयर में हो, फालतू हो। जैसे 2 गुर्दे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि 1 गुर्दे से आदमी सारी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो सेहतमंद है तो दूसरा गुर्दा अगर किसी दूसरे भाई को दे दिया जिसका गुर्दा ख़राब है, दोनों ही ख़राब है, उसको 1 गुर्दा दे देगा, उसकी भी ज़िंदगी बच जाएगी, इसकी भी बच जाएगी। तो ऐसी सूरत उलमा कहते हैं जायज़ और दुरुस्त है। या ब्लड, लेकिन वो ये है कि दोबारा हमारा ब्लड बन जाता है। अगर उन्होंने 1 बोतल निकाली है तो थोड़ा आप खाएंगे पिएंगे, कल तक वो बोतल फिर बन जाएगी। आजकल तो बड़ा सस्ता है, चुकंदर खाएं, चुकंदर का जूस पिएं, गाजर पिएं, 3-3 बोतलें ब्लड के अंदर आ जाएंगी। तो ये चीज़ें जायज़ है। आँखें और बाकी हाथ पाँव इस तरह अतिया करना जायज़ नहीं। जी जी, हाँ, सूफ़ी उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके यहाँ तसव्वुफ़ होता है
اور تصوف ایک عقیدہ ہے اور گمراہ کن عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ تصوف میں ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود، ایک عقیدہ ہے وحدت الشہود، ایک عقیدہ ہے حلول۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا ایک وجود ہے، ساری کائنات ملے تو اللہ بنتا ہے، اللہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں، جیسے ایک سائیکل ہے، اس کو آپ اسٹینڈ پہ کھڑا کر دیں اور بچے سے پوچھیں یہ کیا ہے تو بچہ بھی بتائے گا کہ یہ سائیکل ہے، ٹھیک؟ جب آپ اس کی ہر چیز کھول دیں، ہینڈل کھول دیں، ویل کھول دیں، گدی کھول دیں، بیچ کا فریم کھول دیں، مڈ گارڈ کھول دیں، تار وغیرہ جو اسپوک وغیرہ اس کے ہوتے ہیں وہ چھرے مرے سب نکال دیں، ٹائر ٹیوب، اور دیوار پہ کیلیں لگا کے ہر چیز لٹکا دیں۔ اب آپ جس چیز کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ بولے گا ہینڈل ہے، یہ کیا ہے، یہ گدی ہے، یہ کیا ہے، ویل ہے۔ ہم نے کھولا تو سائیکل ہے، تو سائیکل کدھر گیا؟ سائیکل کدھر گیا؟ اب ان میں سے کوئی بھی چیز سائیکل نہیں ہے۔ اور اسی کھلی ہوئی چیز کو جب اپنی اپنی جگہ فٹ کر کے پھر آپ کھڑا کر دیں گے تو پھر ہر کوئی بولے گا یہ سائیکل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کائنات میں جو لوگ بکھرے پڑے ہوئے ہر چیز، یہ بس کوئی شکیل ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی بکرا ہے، کوئی بیل ہے، کیا ہے، ساری چیز جب مل جائے پھر ایک خدا بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل کفریہ اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، جنتی اہل جنت اس کو دیکھیں گے، اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا اللہ کی زیارت ہوگی۔ اگر اللہ نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں تو زیارت اہل جنت کس چیز کی کریں گے؟ دوسرا عقیدہ ہے ان کا وحدت الشہود، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود ہے، کتے میں بھی، بلے میں بھی، تھانے دار میں بھی، چور میں بھی، میاں میں بھی، بیوی میں بھی، ہر چیز کے اندر ہے۔ اب جب تھانے دار ایک چور کی پٹائی کر رہا ہے، دونوں میں خدا ہے، ایک پٹ رہا ہے ایک پیٹ رہا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ گمراہ کن خیالات ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے حلول، کہ بندہ ریاضت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اندر کھو دیتا ہے۔ مثال اس کی وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے شیشے کا محل ہو، آئینے کا، جس میں چہرہ دکھتا ہے، دیواریں اسی آئینے کی، چھت آئینے کی، فرش آئینے کا، ہر چیز آئینے کی، اور آپ کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے تو آپ جب چاروں طرف دیکھیں گے تو کون نظر آئے گا؟ خود نظر آئیں گے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جب بندہ اللہ کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، وہ اپنا وجود جدھر بھی دیکھتا ہے وہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جیسے منصور نے دعویٰ کیا تھا انا الحق، بولے وہ یہی تو تھا، اللہ کے اندر جیسے ہی مدغم ہوا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میں ہی انا الحق، میں ہی حق ہوں، اللہ میرا نام ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ اتنا جیسے چینی کو دودھ میں ڈالو، چمچ ہلاؤ، دودھ بتائے گا کہ میرے اندر چینی ڈلی ہے، لیکن چینی نہیں بتائے گی کہ میں دودھ کے اندر ہوں، اس لیے کہ چینی اپنا وجود کھو چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ مثالیں دے کر کہتے ہیں، اور یہ تینوں گمراہ کن عقیدے ہیں۔ جی کس کے آخری لمحات پہ؟ نہیں گنی جائے گی۔ دیکھیے قیام بھی فرض ہے، فاتحہ بھی فرض ہے۔ اگر آپ قیام بھی چھوڑتے ہیں، فاتحہ بھی چھوڑتے ہیں، آپ کی رکعت نہیں ہوتی۔ لازمی ہے، قیام بھی لازمی ہے۔ آپ کو اتنا تو قیام ملے نا کہ آپ فاتحہ پڑھ سکیں، پھر تو چلو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی الحمد ہی پڑھا تھا، الحمد اتنا ہی کہا تھا کہ امام نے کہا اللہ اکبر، تو اب آپ پوری سورت
खड़े रहे, इमाम रुकू में, आप क़ियाम में है, तो फिर इक्तदा तो ना हुई ना। अब आप अल्लाह अकबर कहकर चले जाएं और सलाम के बाद खड़े होकर रकत दोबारा पढ़ें। जी जी कर सकते हैं। मैं अभी अटैच बाथ में ही वज़ू करके आया हूँ। जी प्यारे अपने प्यारों के ख्वाब में मरने के बाद आते हैं, कुछ अच्छे हुलिये में होते हैं, कुछ बुरे हुलिये में होते हैं, उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि जी वो किस हाल में, ये इसमें कोई हकीकत सलागत है? बहरहाल हम फैसला नहीं कर सकते। ताबीर में ऐसे ख़यालात ज़ाहिर किए जा सकते हैं, लेकिन कुलियतन हम इसको फार्मूले के तौर पर नहीं बयान कर सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाज़ सच्चे ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। तो सच्चे ख्वाब भी होते हैं, लेकिन अगर कभी आप ऐसा देखें और आप महसूस करें, आपका दिल कहे कि इसकी ताबीर यकीनन ऐसी है कि अब्बा हुजूर जो हैं वहाँ तकलीफ़ में हैं, तो आप उनकी तरफ से कुछ सदका खैरात कर सकते हैं, चूँकि सदका जो है वो बलाओं को टालता है। अब आप सवाल बंद कर दें, चूँकि मुझे बार बार कह रहे हैं अज़ान का टाइम हो गया। असल अज़ान तो बहाना है, चावल ठंडे हो रहे हैं। जी हाँ देखो फतवा दे दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम।